مشرق وسطیٰ کو ایک ہولناک جنگ سے بچانے کی سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں۔ کیا جنیوا میں فریقین کسی معاہدے پہ اتفاق کر لیں گے یا مسقط کی طرح یہ بات چیت بھی ناکام ہوگی؟ اسرائیل نے مذاکرات ناکام بنانے کے لیے سازش شروع کر دی ہے۔ نینسی پیلوسی جو ہیں وہ بھی ٹرمپ انتظامیہ پہ زور دے رہی ہیں کہ ایران پہ حملہ کرنے کی بجائے ان پہ عائد پابندیوں کو مزید سخت کرے۔ آسام رائفلز کے ہیڈ کوارٹرز پہ قبضہ، ناگالینڈ میں عوام نے بھارتی فوجیوں کی درکت بنا دی۔ بھارتی جنتا کو بھی پتہ چلے کہ ان کا دیش اس وقت شدید زخمی ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اور یہ کام انشاءاللہ مودی سرکار کے دور میں ہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور کل جنیوا میں ہوگا۔ پہلے پابندیاں ہٹاؤ، پھر دوسری بات ہوگی، یہ ایران کا کہنا ہے۔ اسرائیل نے مذاکرات ناکام بنانے کے لیے سازش شروع کر دی ہے اور منی پور میں بغاوت پھوٹ پڑی ہے۔ آسام رائفلز کے ہیڈ کوارٹرز پہ قبضہ، ناگالینڈ میں عوام نے بھارتی فوجیوں کی درکت بنا دی۔ بلوچستان میں 12 فوجی یرغمال اور BLA نے خوفناک ویڈیو کیوں جاری کی؟ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ مشرق وسطیٰ کو ایک ہولناک جنگ سے بچانے کی سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک ہلکی سی امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید یہ ممکنہ تباہی ٹل جائے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کا آغاز کل جنیوا میں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جنیوا میں فریقین کسی معاہدے پہ اتفاق کر لیں گے یا مسقط کی طرح یہ بات چیت بھی ناکام ہوگی؟ تو ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے آفر کیا ہے کہ اگر امریکہ پابندیاں اٹھانے پہ بات کرے تو ہم جوہری معاہدے تک پہنچنے کے لیے کوئی سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مسقط کی طرح جنیوا مذاکرات بھی ناکام ہوں گے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بد اعتمادی کی فضا ابھی تک قائم ہے۔ دونوں فریقین ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اور اس کے ہم خیال قوتوں نے مذاکراتی عمل کو ناکام بنانے کے لیے دوبارہ سے سازش شروع کر دی ہے۔ تو امریکہ اور ایران کے درمیان بد اعتمادی کا عالم یہ ہے کہ مذاکراتی عمل کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ نے اپنے اسپیشل فورسز کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی زندہ یا مردہ گرفتاری کے احکامات جاری کر دی ہیں، اور دوسری جانب خلیج فارس میں آبنائے ہرمز کے آس پاس ایرانی بحریہ کی حالیہ جنگی مشقیں اور پے در پے میزائل ٹیسٹ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایران بھی ان مذاکراتی عمل پر کوئی بھروسہ نہیں رکھتا اور کسی بھی ممکنہ حملے کا جواب دینے کی بھرپور تیاری کر رہا ہے۔ ایرانی فورسز اس وقت ہائی الرٹ پہ ہیں، اور ایرانی انٹیلیجنس نے اردن میں قائم ایک امریکن اڈے کی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں امریکہ کے جنگی جہاز اور جاسوس طیارے کسی بھی حملے کے لیے سٹینڈ بائی حالت میں نظر آ رہے ہیں۔ تو اگرچہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک خطے کو ممکنہ تباہی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل اور اس کے حامی بعض قوتیں ایران امریکہ مذاکرات کو ناکامی سے دوچار کرنے کے لیے مسلسل سازشیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ ادھر ادھر امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور کا اعلان ہوا، ادھر پرنس رضا پہلوی نے دنیا بھر میں ایرانی رجیم کے خلاف احتجاج کی کال دے دیا۔ میونخ، لاس اینجلس، ٹورانٹو، تیل اویو، لسبن، سڈنی اور لنڈن دنیا بھر میں کل احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ ان مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے پرنس رضا پہلوی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے مطالبہ کیا کہ وہ ایرانی رجیم کے ساتھ جوہری مذاکرات ختم کر دیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے بھی مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے 4 ناقابل قبول شرائط پیش کی ہیں۔ نیتن یاہو نے کل ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو اپنی تمام انرچ یورینیم چھوڑنی ہوگی، دوسرا یورینیم کی انرچمنٹ کی صلاحیت مکمل ختم کرنا ہوگی، تیسرا ایران کے پاس کوئی ایسا بیلسٹک میزائل نہیں ہونا چاہیے جس کی رینج 300 کلومیٹر سے زیادہ ہو، اور نیتن یاہو نے چوتھی شرط یہ عائد کی کہ ایران کو حماس اور حزب اللہ جیسے مسلح گروہوں کی حمایت ترک کرنا ہوگی۔ سنیں ذرا۔ And the fourth is dismantle the axis of terror that Iran has built. It's been smashed, but it's still there. It's trying to recover, as Iran itself is trying to do. تو امریکہ کے سابق سینئر ڈپلومیٹ نینسی پیلوسی جو ہیں وہ بھی ٹرمپ انتظامیہ پہ زور دے رہی ہیں کہ ایران پہ حملہ کرنے کی بجائے ان پہ عائد پابندیوں کو مزید سخت کرے۔ اس سے ہوگا یہ کہ ایران میں لوگوں کو مشکلات خوفناک حد تک اضافہ ہو جائے گا، اور یوں ایرانی رجیم عوامی دباؤ کے آگے خود بخود ڈھیر ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ ہی بتائیں کہ جب امریکہ کے اہم اتحادی ایران پر مزید پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کریں، ٹرمپ انتظامیہ پہ مذاکرات کے خاتمے کے لیے دباؤ ڈالیں اور ایران کو نیچا دکھانے کے لیے ناقابل قبول شرائط پیش کریں، تو ان حالات میں کوئی مذاکرات کیسے نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں؟
पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने BLA की कमर तोड़ दी है और ये दहशतगर्द ग्रोह इस कदर लाचार हो चुका है कि इसने बंदूक की बजाय अब कैमरे और मसनूई जहानत का नया हथियार बना लिया। सोशल मीडिया पे कल से एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें पाक फौज के 12 जवानों को BLA की हिरासत में दिखाया गया। इस वीडियो में नजर आने वाले जवान रेगुलर आर्मी की वर्दी में मलबूस हैं और हुकूमत से अपनी रिहाई के लिए मदद की अपीलें करते सुनाई दे रही हैं। कमाल ये है कि इंडियन सोशल मीडिया और आदिल राजा जैसे रॉ के एजेंट भी मुसलसल इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और अगर आप इस वीडियो का बगौर जायज़ा लें तो आपको पता चल जाता है ये डीप फेक है और इसे AI की मदद से तैयार किया गया। सबसे पहली बात तो यह कि बलूचिस्तान में रेगुलर आर्मी नहीं बल्कि FC इंसदाद दहशतगर्दी के फ़राइज़ पे मामूर है। दूसरी बात यह कि वीडियो में एक नौजवान बता रहा है कि छुट्टी पर कराची जा रहा था, रास्ते में BLA ने उसे अगवा कर लिया। अब आप खुद ही बताएं कौन सा फ़ौजी वर्दी पहन के छुट्टी पर जाता है। तीसरी बात यह कि वीडियो में नज़र आने वाली तमाम तस्वीरें ऑनलाइन डेटा से हासिल की गई हैं और BLA की जानिब से इस वीडियो को जारी करना दरअसल अपनी सुबकी मिटाने की कोशिश है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब जाफर एक्सप्रेस को अगवा करने की कोशिश नाकाम बनाई थी तो इस वक्त भी BLA ने अपनी फेस सेविंग के लिए हमारे 200 फ़ौजी यरकमाल बनाने का दावा किया था, लेकिन आज तक उन यरकमाल फ़ौजियों की कोई तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आ सकी। तो ऑपरेशन हैरोफ 2 की बदतरीन नाकामी के बाद BLA ने फिर वही हरबा आजमाया। BLA को पता है कि इसके 200 साला दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं और ये भी जानते हैं कि लोगों में इसका खौफ हो चुका है और अब बलूचिस्तान के लोग उनसे नहीं डरते। तो BLA ने अपने खौफ को बरकरार रखने के लिए इस फेक वीडियो को फैलाया। इंडियन सोशल मीडिया और गोदी मीडिया से इसे वायरल करा रहा है ताकि नागालैंड में बर्पा सोरिश को दुनिया की नज़रों से छुपा सके, लेकिन सच तो सच होता है, वो तो सामने आकर रहता है। तो मणिपुर के इलाके लुटन में कक्की कबाइल ने कल हमला करके आसाम राइफल्स का एक बेस कैंप मुकम्मल तबाह कर दिया और इस हमले में कई भारतीय फौजी मारे गए हैं जबकि दर्जनों इलाके से फरार हो गए और मणिपुर के आज़ाद पसंदों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तो मणिपुर के हालात देखते हुए नागालैंड में कबायली लोग सड़कों पर आ गए हैं। लोग इस कदर गुस्से में कि उन्हें जहाँ कहीं भारतीय फौजी नज़र आते हैं वो लाठियों और ईंटों से इन पर हमला कर देते हैं। अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नागालैंड के लोग किस तरह से भारतीय फौजियों की दुर्गत बना रहे हैं और ये वो हालात हैं जिन पर पर्दा डालने के लिए इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया दिन रात बलूचिस्तान के बारे में झूठी खबरें और वीडियोस फैला रहा है। तो भारतीय मीडिया आजकल सारा दिन बांग्लादेश के इलेक्शन और बलूचिस्तान के हालात पे चीखता चिंगाड़ रहा है। तुम्हें थोड़ी भी शर्म होती तो किसी भी रिपोर्टर को मणिपुर, आसाम या नागालैंड तो भिजवाते हैं ताकि भारतीय जनता को भी पता चले कि इनका देश इस वक्त शदीद ज़ख्मी हो चुका है और किसी भी वक्त इसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं और ये काम इंशाल्लाह मोदी सरकार के दौर में ही होगा। कमेंट से मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।